السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. بات کریں گے اس تاریخی اعلان کی جو کہ ایک 20 سالہ جنگ کے خاتمے کی بات کرتا تو ہے، لیکن کیا اس پر عمل درآمد ہوگا اور اسی ٹائم ٹیبل پر کیا ہمیں ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی؟ جو بائیڈن انتظامیہ نے افغان جہاد یا دوسرا ایک طرح سے افغان جنگ جس کو کہتے ہیں، جو کہ اکتوبر 2001 میں آغاز ہوا، جارج ڈبلیو بش کے انتظامیہ کے 2-4 مقاصد تھے، جن میں سب سے اہم یہی تھا کہ القاعدہ کے نیٹ ورک کو ڈسٹیبلائز کیا جائے اور طالبان کی حکومت، جس کو القاعدہ کے نیٹ ورک کا ایک بنیادی حمایتی تصور کیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن 20 سال بعد کیا اس طرح کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو پائے؟ اور جو اس ساری جنگ میں ایک اہم کردار ریاست پاکستان کا تھا، پہلے بطور نیٹو کا ایک نان ایلائڈ ایلائی، اور پھر اس کے بعد جس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے گئے، تو بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان کے اس جنگ میں جو کردار تھا اس کو زیادہ سے زیادہ پیچیدہ تصور کیا گیا تھا. اس سب پر ہم بات کریں گے، ٹائم ٹیبل پہ بات کریں گے، انخلا پہ بات کریں گے، اور اس سے بڑھ کر بات کریں گے کہ اس میں پاکستان کا مستقبل کس طرح واضح ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، سینئر کالم نگار، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اٹس آلویز اے پریویلیج وین ہی گیوز اس ٹائم. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. ساتھ میں ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب، انوگرل ڈین فیڈرک ایس پارڈے اسکول آف گلوبل اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر بھی، بوسٹن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. آلویز اے پریولیج ٹو ہیو ڈاکٹر عادل صاحب آن دس شو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شو میں شامل ہونے کا. رحیم اللہ صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، سب سے پہلے تو یہی سوال، کیا پایا کیا کھویا جب جو بائیڈن کی انتظامیہ کہتی ہے، جو کہ شاید 4 صدر یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں جنگ کا، لیکن اب اس میں کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہو سکتے، 11 ستمبر سے پہلے مکمل انخلا ہر حال میں ہوگی. آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی حکام یہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہمارے مقاصد جو تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں. اب یہ بڑا بحث طلب معاملہ ہے کہ مقاصد کیا تھے اور کیا حاصل ہوا. میرے خیال میں سارے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، القاعدہ کو نقصان ہوا، القاعدہ ختم نہیں ہوئی. طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن طالبان کی واپسی ہوئی ہے. طالبان اس وقت جس پوزیشن میں ہے شاید پہلے اتنے مضبوط پہلے کبھی نہیں تھے. اور پھر یہ کہ افغانستان میں پائیدار امن قائم نہیں ہوا، افغانستان میں کوئی ایسے مضبوط حکومت قائم نہیں ہوئی، تو کافی لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے مجبوراً پھر طالبان سے معاملات طے کیے، بات چیت کی، اور پھر یہ جو 20 سال ہو گئے اس جنگ کو اب ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نکالیں گے. لیکن میرے خیال میں اسد صاحب کے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب یہ فوج کو نکالیں گے تو کیا اس وقت حالات کیا ہوں گے. یہ حالات کے مطابق ہی ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے یہ غیر مشروط نکل رہے ہیں، لیکن اگر حالات خراب ہوئے، اگر کوئی امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو گیا، اگر طالبان نے پھر سے قبضہ کر لیا، اگر افغان حکومت جو ہے مزید کمزور ہو گئی، تو پھر یہ امریکی فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عادل نجم صاحب، سیم کوشچن سر. اینتھنی بلنکن نے تو یہی کہا کہ ہم یہ جو مقاصد تھے ہمارے، جو شروع میں مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے، لیکن زمینی حقائق ہمیں کوئی اور بات بتاتی ہیں. گوئنگ فارورڈ سر، جب انخلا میں ایک طرح سے رفتار میں بھی اضافہ ہوگا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں ایک طرح سے پھر انسٹیبلٹی آئے گی، اسی طرح جب سوویت یونین نے بھی وڈرا کیا تھا، اور اس وجہ سے خطے میں بھی انسٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور اس میں پاکستان ایز یو نو سر از ایٹ دا سینٹر آف ایوری تھنگ. کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل انسٹیبلٹی تو آئے گی. دیکھیں رحیم اللہ صاحب سے بہتر اس ٹیم کو کوئی نہیں جانتا اور اس مسئلے کو کوئی نہیں جانتا. انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح کی، لیکن بیچارے بلنکن پہ آپ اتنے زیادہ سخت نہ ہو. وہ بیچارے اور کیا کہہ سکتے تھے؟ مطلب وہ اور کیا کہہ سکتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا برا ہوا، ہمیں کٹ لگی، ہم جا رہے ہیں، ایسے تو نہیں کہیں گے.
تو وہ جو ان کا عہدہ ہے اور جو ان کا منصب ہے اس پہ وہ یہی کہہ سکتے تھے کہ ذرا اچھی بات بھی کر لیں. لیکن یہ یقیناً ہے کہ امریکہ جانا چاہتا ہے. اگر ایک آپ مجھے گزارش کرنے کی اجازت دیں, آپ کا جو انٹروڈکشن تھا صرف ایک چھوٹا سا اس سے میں ایڈیٹوریل کامنٹ کروں گا. آپ نے کہا یہ تاریخی ہے. تاریخی ہو سکتا ہے, اس وقت یہ صرف اہم ہے, اس وقت یہ ایک اہم اعلان ہے. تاریخی یہ تب ہوگا اگر امریکہ اصل میں نکل گیا. تاریخی یہ تب ہوگا کہ ستمبر میں جو بھی ہوا اس کے بعد اگر ہم نے اصل میں دیکھا کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکا. اور کپ اینڈ لپ کے بیچ میں بہت سارے سلپ ہیں. آپ نے میرے خیال میں بالکل درست حوالہ دیا. حوالہ جو ہے یہ وہ ہے کہ سوویت یونین کے جانے کا. حوالہ جو ہے ایک طرح سے یہ وہ ہے کہ امریکہ کا ویتنام سے نکلنے کا. اور یہ آسان مسئلے نہیں ہوتے. اگر تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے جیسے سوویٹس نے کہا یا ویتنام میں امریکہ نے کہا کہ یار اب ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ ہم ہاتھ دھو کے نکل رہے ہیں اور پیچھے جو ہوتا ہے ہوئے, اگر تو یہ کہا ہے اور یہ اگر ثابت ہوتا ہے then it is a very major thing. اور انسٹیبلٹی ضرور آئے گی. دیکھیں امریکہ جو جا رہا ہے وہ صرف یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح جا رہا ہے کہ مسئلہ حل کیے بغیر جا رہا ہے اور یا امن لائے بغیر جا رہا ہے. وہ جو چھوڑ کے جائے گا اس بساط پہ اب تو کھیل شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے, اور اب سے ستمبر کے بیچ میں ہوگا اور اس کے بعد میں ہوگا. کیا آپ یا میں یا کوئی اور جانتا ہے کہ کابل میں کون طاقتور ہے, کابل میں کون طاقتور رہے گا, کابل میں کیا بیلنس آف پاور ہوگی, کابل سے باہر کیا بیلنس آف پاور ہوگی؟ ایک طرح تو یہی فیصلہ ہوا نا کہ یار ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس بیلنس آف پاور کو ہم مینج کر لیں اور نہیں کر سکے. تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو گو. امریکن سیاست بھی ہے. اور جو آپ نے پاکستان کی بات کی, میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے بہت اہم ہے. اور مسئلہ جو افغانستان کا ہے وہ تو کابل میں حل ہوگا, لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. رحیم اللہ صاحب, جو ایک کیچ 22 سچویشن کے طور پہ اب پیش کیا جا رہا ہے کہ انخلا کے بعد ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ طالبان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے جائیں, زیادہ ٹیریٹری کیپچر کرتے جائیں, لیکن ایک تاثر یہ ہے سر کہ طالبان بھی پورے طور پر کابل کو کیپچر نہیں کر پائیں گے, اور نہ تو افغان حکومت جو کہ 20 سال کا تجربہ رہا ہے افغانستان کے 4 کونوں میں اپنے رٹ کو انفورس کر پائے گی. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گوئنگ فارورڈ کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا مختلف سٹیک ہولڈرز کو, یا جس طرح 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا ایک کافی ایک ڈیزاسٹرس قسم کی خانہ جنگی ہوگی اور اس میں پھر 1-2 لوگ ہی کامیاب ہو پائیں گے؟ 4 مہینے کا مزید عرصہ امریکہ نے اپنے لیے حاصل کر لیا ہے, اس کو ابھی استعمال کرنا ہے امن کی کوششوں کے لیے. تو استنبول کانفرنس اس کی پہلی کڑی ہے, اور 24 اپریل کو 10 دن کے لیے کانفرنس ہوگی. 10 دن تو زیادہ نہیں ہے, اور اس عرصے میں تو ممکن نہیں ہوگا میرے خیال میں کہ کوئی ڈیل ہو جائے, لیکن یہ کہ یہ ایک بڑی کوشش ہے. اب طالبان کو اس کانفرنس میں لے کر آنا ہے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے جب تک غیر ملکی فوج افغانستان میں ہوگی. اور انہوں نے ایک نئی بات بھی کی ہے کل, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو دوحہ پیس پروسیس ہے اس کو جاری رکھیں یا اس کو ختم کر دیں, کیونکہ جب تک غیر ملکی فوج ہوگی تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ اس طرح کی خانہ جنگی نہیں ہوگی جس طرح پہلے ہوئی تھی. افغانستان میں حالات میں کافی تبدیلی بھی آئی ہے, اور وہاں پہ طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بزور قوت اگر وہ قبضہ کر بھی لے تو کوئی ان کی حکومت کو نہیں مانے گا, اور افغانستان میں ان کی مخالفت بھی ہوگی, مزاحمت بھی ہوگی, اور کئی غیر ملکی طاقتیں بھی ان کے مخالفین کا ساتھ دیں گی, اور پھر غیر ملکی امداد بھی آنا بند ہو جائے گی. تو میرے خیال میں طالبان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں, لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. فرض کریں اگر ان کے مزید قیدیوں کو رہا کر دیا, رہنماؤں کے نام ہیں UN سیکورٹی کونسل کی بلیک لسٹ میں, ان کو نکال دیا جائے تاکہ طالبان اپنے جو کمانڈر ہیں, جنگجو ہیں, ان کی تسلی کر سکیں کہ ہمیں بھی کچھ حاصل ہوا ہے. یہ ساری چیزیں نگاہ میں رکھنی پڑیں گی, ورنہ اگر طالبان استنبول کانفرنس میں نہیں گئے تو پھر تو کانفرنس ہی بیکار ہے.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, جو ریاست پاکستان کو خدشہ ہے, آپ نے ابھی دیکھا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں بھی بات کی گئی کہ ہم سرحدوں کو فینس کر رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسرجنسی کے وقت جب آپ تفریق تو کر سکتے تھے مختلف تنظیموں کے بیچ کہ جو افغانستان میں آکوپیشن کے خلاف لڑ رہی ہیں اور جو ریاست پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف, اس کی سول سوسائٹی, اس کے آئین کے خلاف ہیں, ان تنظیموں میں آپ تفریق کر سکتے تھے, لیکن وہ آپس میں عموماً کلیش نہیں کرتی تھیں. اور یہ خدشہ کہ اگر ایک طالبان ڈومینیٹڈ حکومت آگے بڑھے گی افغانستان میں تو انہی کل عدم تنظیموں کو سرحد پار ایک سیف ہیون دیا جائے گا اور وہ پھر ایک بار پھر اکراس دا بارڈر حملے کر پائیں گے, اور پاکستان کا ایک طرح سے جو صورتحال ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتا جائے گا. اس حوالے سے سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرے خیال میں بالکل آپ کا تجزیہ درست ہے. اور ایک تو خدشہ یہ ہے کہ اگر میں کابل کہتا ہوں, مطلب افغانستان میں جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا اثر یقیناً پورس بارڈر کی وجہ سے پاکستان پہ ہوتا ہے. اگر افغانستان میں چھینک آتی ہے تو پاکستان میں زکام ہوتا ہے. یہ بات ایک تو ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ملبہ ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے, وہ یقیناً پاکستان کا جو بڑا طویل بارڈر ہے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, اس سے آپ پار دیکھیں گے اور پورے پاکستان میں دیکھیں گے. تو ایک تو وہ خطرہ. دوسرا, میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ جیسے شاید رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر خانہ جنگی نہ بھی ہو تو کیا صورتحال آتی ہے, کیا بیلنس آتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی فریقین ہے شاید یہی فریقین رہے. لیکن جب سوویت یونین گئی تھی تو طالبان لفظ تو موجود نہیں تھا. جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو القاعدہ لفظ تو موجود نہیں تھا. تو جب اتنا ایک ڈائنامک اور متحرک انسٹیبلٹی ہے تو اس میں نئی کولیشنز بھی بن سکتی ہیں, نئی تنظیمیں بھی بن سکتی ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے یا امریکہ کے پاس لسٹ موجود ہے, یہ سوچنا کہ یہی ایکٹرز رہیں گے میرے خیال میں خام خیالی ہوگی. تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پاکستان کو تشویش یہ ہے کہ اس بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ کیا اثر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو مشرقی بارڈر پہ پہلے ہی ایک مسائل ہیں وہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کیا ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں, میرے خیال میں یہ بھی سوچنا ہے پاکستان کو کہ امریکہ سے آپ کے پاس کس قسم کے پریشرز آئیں گے. اور میرے خیال میں دو قسم کے پریشرز آئیں گے. ایک تو آنا شروع ہو گئے, اور وہ یہ کہ اچھا ہم جا رہے ہیں لیکن ذرا پیچھے خیال رکھنا. اور دیٹ از ناٹ اے گیم دیٹ پاکستان شوڈ پلے. پاکستان کسی کے لیے خیال رکھنے والا ہے, ہماری اس وقت میرے خیال میں ہماری اوقات ہی نہیں ہے. پاکستان کو صرف پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا, ایک امریکہ سے جو پریشر آلریڈی آنا شروع ہو گیا کہ افغانستان میں جب کوئی مسئلہ ہوگا, اگر ہوگا, تو اس کا جو پہلا ہدف ہوگا امریکی سیاست میں وہ پاکستان ہوگا. دیٹ آئی کین ٹیل یو آلریڈی. آپ اس ہفتے کے اخبار دیکھ لیں کہ پاکستان کی پیٹھ کے پیچھے ایک ٹارگٹ کا نشان بنا ہوا. اف اینی تھنگ گوز رانگ تو وہ کہانی جو ہے, یار ہم تو چھوڑ آئے تھے ٹھیک ٹھاک, یہ پاکستان گڑبڑ کر رہے اس لیے ہو رہا ہے. تو وہ نیریٹو آپ کو ضرور ملے گا, کیونکہ ایک طرح سے امریکہ نے, اور شاید ہم نے بھی اس میں کچھ شے دی ہے, پاکستان کو نتھی کر دیا ہے طالبان سے. اور نہ طالبان ہماری سنیں گے, اور نہ امریکن جو نیریٹو ہے وہ یہ ماننے کو تیار ہوگا کہ امریکن افغانستان کی گڑبڑ جو ہے وہ بیسکلی ان کی وجہ سے. سو وی ول بیکم اے ٹارگٹ, جو ہم پہلے بھی بنے, اور اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو سفارتی طور پہ تیار رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, یہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ نے یہ ایک بہت دلچسپ بات کی کہ پاکستان کو آنے والے سالوں میں بھی ٹارگٹ بنا دیا جائے گا وڈرال کے بعد, اور میں اس پر واپس بھی آنا چاہوں گا. لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, جو دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ پاکستان کو اب صرف پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے, سر کئی تشویشناک خبروں کے مطابق جو اینٹی پاکستان گروپس تھے وہ اب ری گروپ کر رہے تھے افغانستان میں اور پاکستان میں بھی ایکس فاٹا والی سائڈ پہ, جو جن قبائلی علاقوں کا پھر انضمام ہو گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ. وہی والی بات سر کہ کراس بارڈر جو ایک طرح کی پورسنس ہے, اس میں وہ آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں ہر طرح کے گروپ کے آپس میں وہ بھی برقرار ہیں, اور اب وہ آہستہ آہستہ سے کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ ہمیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھی کہا کہ ہم اس ڈیولپمنٹ سے واقف ہیں اور اس کو ہم کامبیٹ کر رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں رحیم اللہ صاحب, کیا جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں آر دے کمنگ بیک؟
کہ جو پاکستان مخالف گروپ ہیں فی الحال تو ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی جو کوشش ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور امن مذاکرات کامیاب ہو جائے، اس میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو امن معاہدہ ہو اس کے بعد جو پاکستان کے مخالف ہیں یا باقی ملکوں کے جو مخالف ہیں ان کو افغانستان میں پناہ نہ ملے۔ چین بھی چاہے گا کہ اس کے مخالف بھی ہیں، ETIM ہے، روس کو جو ہے ISIS سے خطرہ ہے، القاعدہ سے بھی ہے، اس طرح ایران کو بھی داعش ISIS سے خطرہ ہے، تو سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ پاکستان نے پرسوں ایک نئی بات بھی کی ہے، نئی تو خیر نہیں ہے، کہ یہ جو امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان، ان کی بھی واپسی ممکن ہونی چاہیے اور ایک بڑی بین الاقوامی ایفرٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کو واپس بھجوایا جائے اور ان کو پھر وہاں پر آباد کیا جائے۔ تو پاکستان کی ظاہر سب کوششیں اس لیے ہیں کہ پاکستان کو محفوظ بنایا جائے۔ اب جو پاکستان مخالف گروپ ہیں تو وہ جب تک افغانستان میں ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اور یہاں پر ان کے سہولت کار بھی ہیں، پھر پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کو غیر ملکی امداد بھی ملتی ہے، تو یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اور جب تک ایک پائیدار امن قائم نہیں ہوگا، طالبان اس پورے سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، پاکستان کے لیے خطرات موجود رہیں گے اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عادل صاحب، اگر ہم امریکی پرسیپشن کو بھی شامل کر دیں، یہی جو آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی سے ہی بوگی مین بنا دیا جائے گا، آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں جو خانہ جنگی تھی اس میں پاکستان کے کردار کو کافی ڈسپروپورشنٹلی ڈسکس کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں ایران کا کردار تھا، سعودی عرب کا کردار تھا، ہندوستان کا بھی ایک طرح سے کردار تھا، مختلف گروپس تھے، سیاف گروپ، مزاری گروپ، گلبدین گروپ۔ اب سر ایک اور وڈرول ہونے کو جا رہا ہے، رحیم اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس بار اس طرح کی خانہ جنگی شاید نہ دیکھنے کو ملے۔ اس پرسیپشن کو ڈاکٹر عادل صاحب کچھ کیا جا سکتا ہے درست کرنے کے لیے کہ پاکستان ایک سپوائلر کا کردار نہیں ادا کرے گی، اور جو بھی اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو واضح طور پہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گی ان این افغان لیڈ پیس پروسیس۔ اس کو کریکٹ کس طرح کیا جائے؟ یار میرے خیال میں کرنا بڑا ضروری ہے اور آسان نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، جب امریکہ کہتا ہے یا دنیا کہتی ہے کہ جی پاکستان بڑا اہم ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کاش ہم اہم نہ ہوتے اس مسئلے میں۔ ہم کیوں اہم ہیں؟ ہم اس لیے اہم ہیں کہ افغانستان کا نقشہ دیکھیں، اس کے آسے پاسے جتنے ملک ہیں اس میں سے صرف ایک ملک ہے افغانستان کا نیبر جس پہ امریکہ کی یا ویسٹ کی لیوریج ہے، نہ تو وہ ایران پہ ہے، نہ وہ سٹانس پہ ہے، نہ اوپر روس اور چین پہ۔ سو اس لیے ہم اہم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب وہ کہتے ہیں جی آپ اہم ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس لیے اہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ طالبان سے ہماری بات کرا دیں گے، ہم گو بٹوین اہم۔ دیٹ پرسپشن ہیز ٹو چینج، اور ہمیں اپنے بیانیے میں بجائے بڑھ کے مارنے کے کہ ہماری بڑی واقفیت ہے طالبان سے، جو نہیں ہے، کبھی طالبان نے ہماری بات نہیں سنی، ہمیں یہ بار بار واضح کرنا چاہیے کہ جی ہمارا اپنا ایک انٹرسٹ ہے۔ جیسے آپ کا سوال تھا کہ ہمارے اپنے یہاں وائلنس ہو جاتا ہے، ہمیں خود ویسٹ پہ ایک سٹیبلٹی چاہیے۔ سو انسٹیڈ آف انکریجنگ وہ جو ریٹرک آ رہا ہے، ہمیں اپنا وہ ریٹرک جو اسے بار کہنا چاہیے تاکہ ہوپ فلی وہ بائن ہونا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی طاقت جو ہے جب اس طرح واپس جائے گی تو وہ ڈھونڈے گی کوئی نہ کوئی، جس کو آپ نے بوگی مین کہا۔ یہ قوموں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا کہ یار ہماری کوتاہی تھی، وی فیلڈ۔ سو دی ایزیسٹ تھنگ آلویز از کہ آپ کسی اور کو ڈھونڈیں، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں کسی اور کو ڈھونڈیں کہ یار یہ میرا قصور نہیں تھا، یہ اس کا قصور تھا۔ اور اس کہانی میں انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ سب سے واضح ایک کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا ہے۔ سو میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں کہ ہمیں ڈسٹنس کر لینا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی اہمیت کو بار اجاگر جو ہے وہ پاکستان حوالے سے کرنا چاہیے، رادر دین کہ اس میں طالبان کا ذکر آئے اور افغانستان کا ذکر آئے۔ لیکن حتی الامکان یہ کہنا چاہیے کہ جی پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں،
ہم یہ 70 کی دہائی سے جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی ہماری اپنی ایک کاسٹ ہے. کاسٹ یہ نہیں ہے کہ صرف جنگ ہوئی, کاسٹ جو ہے ہماری سوسائٹی پہ. سو دیٹ آئی تھنک نیریٹو آسان نہیں ہے اس کو چینج کرنا, لیکن ہیز ٹو بی جسٹ ریپیٹڈ. بالکل ٹھیک. رحیم اللہ صاحب, جو ایک اگر ہم اس پر بھی آ جائیں انڈیا فیکٹر پہ, ہندوستان فیکٹر پہ, آپ نے دیکھا پچھلے سال جو ISPR کی پریس کانفرنس بھی تھی, حکومت وقت کے بھی اس میں نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہندوستان کے نمائندے افغانستان کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ میں بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ایک واضح رائے ہے کہ پاکستان کے جو کافی زیادہ مفاد ہیں افغانستان سے جڑے ہوئے, وہ ایک خدشے کی روشنی میں ہیں کہ ہندوستان ہمیں انسرکل نہ کر دے. اب یہ بین الاقوامی پرسیپشن ہے, جائز ہے کہ نہیں وہ ہم آپ سے سیکھیں گے. گوئنگ فارورڈ سر, اس کو اب کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر پچھلے سالوں میں اشرف غنی صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ایک ہی دن میں یہ کابل میں ناشتہ اور پاکستان میں لنچ ان پاکستان, ڈنر ان انڈیا, میں چاہتا ہوں کہ تمام ممالک کے بیچ لنکیجز ہوں اور میں پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں, کیا کابل کو بھی ایک دن تصور کیا جا سکے گا ایز اے نان اسپوائلر اینڈ ناٹ ایز سم تھنگ جو کہ ہندوستان کے فولڈ میں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں, جب یہ امریکہ کا اعلان آیا کہ وہ انخلا کر رہا ہے, تو میرے خیال میں واحد ملک جس نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا وہ انڈیا تھا. انڈیا کے آرمی چیف بپن راوت نے کہا کہ دس از اے میٹر آف کنسرن, تشویش کی بات ہے, کیونکہ افغانستان میں خلا پیدا ہوگا. اور انہوں نے پھر ایک لفظ استعمال کیا, ڈسرپٹرز یا اسپوائلرز, وہ اس خلا کو پورا کریں گے. اور ان کا اشارہ میرے خیال میں پاکستان کی طرف بھی تھا, شاید چین کی طرف بھی تھا. اب یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ایک اور بات, کل ہی طالبان کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد نعیم, انہوں نے انڈیا کے ایک میڈیا گروپ کو انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو انڈیا یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو دیکھیں, انڈیا کی خواہش ہے, اور یہ میڈیا کا جو انہوں نے انٹرویو کروایا ہے طالبان کے ترجمان سے, یہ اس لیے کروایا ہے کہ انڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی طالبان کے ساتھ تعلقات جو ہے رکھنے چاہیے, کیونکہ طالبان ایک حقیقت ہے اور ان کی بحالی ہو رہی ہے, واپسی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے خطے میں اور افغانستان میں, اس کا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو فوج ہے, حکومت میں کچھ اکا دکا لوگ, ان کو ادراک تو ہے کہ یہ تبدیلیاں ہیں, اس کے مطابق ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پاکستان کا رول پہلے بھی اہم تھا, اب بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا. لیکن پاکستان نے یہ کہا ہے اور کہنا چاہیے کہ یہ اکیلے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے, سب کو مل کر یہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور امریکہ ظاہر ہے وہ تو اپنی شکست نہیں مان رہا, اور وہ اسکیپ گوٹ چاہیے اس کو. پاکستان سب سے آسان اسکیپ گوٹ ہے, یہ قربانی کا بکرا ہے. وہ کہیں گے جی پاکستان کی وجہ سے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکے, یا پاکستان کی وجہ سے پائیدار امن قائم نہیں ہو رہا, یا پاکستان کی وجہ سے طالبان جو ہیں وہ میننگ فل مذاکرات نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, جس طرح عادل صاحب نے کہا, یہ وہ ہمارے ذمہ ڈال دیں گے, وہ تو نکل جائیں گے جس طرح سوویت یونین والے نکل گئے تھے اور پھر سارا بوجھ ہم پہ آ گیا تھا. لیکن اس وقت ایک بات تھی, 1988 کے جنیوا ایکارڈ میں آئندہ کے نظام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا, صرف وہ روسی فوج کی واپسی کی بات ہوئی تھی. ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ آئندہ کا جو نظام ہے, جو مستقبل کا افغانستان ہے, اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے. اگر وہ ہوا تو یہ سب کے فائدے میں ہوگا. بالکل ٹھیک. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, ڈاکٹر عادل نجم صاحب, بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اگلے حصے میں بات بین الاقوامی امور کی ہی ہوگی, لیکن اس بار مشرقی سرحد کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے بین الاقوامی امور کی، اور ساتھ میں جو شاید سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 2-4 ہفتوں میں، اسلام آباد ڈائیلاگ کی روشنی میں ریاست پاکستان کا بیانیہ، اس میں بھی کچھ واضح تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. اول تو یہی کہ پاکستان جیو ایکنامکس کی بات کر رہا ہے، جیو پالیٹکس کی نہیں، یعنی تجارتی تعلقات کو اولین ترجیح دینی چاہیے، اور ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات میں اگر کشیدگی ہے تو اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے. لیکن اس مرکزی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کو ہر حال میں بحال کیا جائے اور حق خود ارادیت ان کو فراہم کی جائے. ہمارے ساتھ ہیں سابق فورن سیکریٹری، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نجم الدین شیخ صاحب. بہت شکریہ نجم الدین صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا سر، ایک پالیسی شفٹ تو آیا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا ایک ایل او سی کے متعلق بھی ایک معاہدہ ہو گیا کہ آپ اب پرانے سیز فائر اگریمنٹ پہ چلے جائیں، اور اس طرح جو گولہ باری کا یہ سلسلہ ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے. کشمیر کے حوالے سے سر ان دو پالیسیز کو کس طرح ریکانسائل کیا جائے کہ ایک طرف آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، بیک چینلز کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ غیر حتمی رپورٹس میں کے مطابق اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا بھی کردار رہا ہے اور دیگر ممالک کا کردار رہا ہے. کشمیر کویسچن کو کس طرح سکوئر کیا جائے جناب؟ دیکھیے، اس کو پہلے تو آپ میری نظر میں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیا لیگلی بائنڈنگ سیز فائر ہے یا نہیں. ماضی میں جو ہمارا سیز فائر ہوا تھا 2004 میں، اور جس کو ہم سہاراتے ہیں، وہ تو سچ مچ یونیلیٹرل تھا. ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی، واجپئی صاحب نے دوسری اناؤنسمنٹ کی، اور اس کی بنا پہ سیز فائر ہوا تھا. اس مرتبہ جو سیز فائر ہے وہ لیگلی بائنڈنگ سیز فائر ہے. اچھا، اب اس میں کشمیر کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ بات چیت جو ہو رہی ہے، اور جس میں آپ نے صحیح طور پہ کہا کہ ایمریٹس نے ایک کردار ادا کیا ہے، وہ کردار اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے. گلف کوآپریشن کونسل میں نہ صرف یو اے ای لیکن سعودی عربیہ، قطر، عمان، دوسرے جو ممالک ہیں گلف کوآپریشن کونسل کے، ان سب کی بہت دلچسپی ہے ساؤتھ ایشیا میں سرمایہ کاری کرنے کی. لیکن وہ سرمایہ کاری وہ اس علاقے میں نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ ٹینشنز ہوں، اور جہاں پہ یہ امکان ہو کہ جنگ چھڑنے والی ہے، کیونکہ اس سے سرمایہ کاری میں تو دقت ہوتی ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے میں اور بھی دقت ہوتی ہے. تو اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سرمایہ کاری ہو، اور گلف کوآپریشن کونسل کی جو ممالک ہیں وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، ان کو ہندوستان میں خاص دلچسپی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان یہاں پہ جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرے، اور لیگلی بائنڈنگ کوئی اگریمنٹ کرے جس سے محسوس ہو کہ یہ اب اگریمنٹ رہنے والی ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اب کشمیر میں میری نظر میں کشمیر والوں نے ابھی تک ہندوستان کی کوششوں کے باوجود، انہوں نے کہا ہم 6 مہینے میں سب ٹھیک کر لیں گے، پھر کہا کہ سال بھر میں ٹھیک کر لیں گے. اس کو 18 مہینے ہو گئے اور کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہاں پہ مذمت ہو رہی ہے، اور وہ مذمت جاری رہے گی. جس طرح کی مذمت ہو رہی ہے، ہندوستان کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، اور جو ہماری سیکرٹ نیگوسیشنز ہیں یا جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، ان میں مجھے یقین ہے کہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو تبدیل کیسے کیا جائے گا. ہماری طرف ہم نے گلگت بلتستان کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی تھی، اور جو اس وقت ستار صاحب نے اور میں نے مل کے کچھ اس پہ ریسرچ کی تھی، اور ستار صاحب نے جو پبلش کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان نے اپنی آزادی، ان کی جو ریلیشن شپ تھی کشمیر کے ساتھ یا مہاراجہ کے ساتھ، وہ ایک ٹریبیوٹ پیئنگ ریلیشن شپ تھی. وہ یہ ریلیشن شپ نہیں تھی کہ یہ ایک حصہ ہے. اس کو ہم نے حصہ بنایا
کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کا ووٹ ہمارے لیے کشمیر میں جب پلیبسائٹ ہوگا تو اس ووٹ کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اب جو ہم نے اقدامات کیے ہیں گلگت بلتستان کے سلسلے میں، اس سے ایک شاید پیش رفت کا امکان بھی ہے، اور وہ ایک مثال بھی ہے ہندوستان کے لیے کہ آپ جموں و کشمیر میں جو اللیگل آپ کی آکوپیشن ہے اس کو کم کیجئے، اور اس میں وہاں پہ کم از کم ان کی جو یونین ٹیریٹری ہے اس میں آرٹیکل 370 کو ری انسٹیٹ کریں، اور خاص طور پہ آرٹیکل 35A کو کریں، کیونکہ اس وقت جو کشمیریوں کو ڈر ہے وہ یہ کہ آپ ان کی آئیڈینٹی کو تباہ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے جو کہا ہے وہ بہت تشویشناک خبر ہے کہ انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیے ہیں. ایک فگر جو میں نے دیکھی اور جس پہ مجھے تعجب ہوا کہ 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل دیے ہیں، اور کشمیر میں انہوں نے جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ لگائے ہیں وہ اب کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے اس کی جگہ لے رہے ہیں. اور ان جگہ لینے سے یہ ہوگا کہ کشمیری انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ صاحب جو زمینیں ہیں وہ سرکاری زمینیں ہیں وہ الاٹ کی جائیں انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ان پراپرٹیز کو آپ الاٹ کر دیں ان لوگوں کو جن کو ہم نے ڈومیسائل دیے ہیں. اب یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور اس پہ مجھے یقین ہے کہ مذمت جاری رہے گی، اور اس مذمت کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ وہ 35A اور 370 کو ریسٹور کریں، یا کم از کم اس طرف کچھ رجحان رکھیں. لیکن یہ میں آپ کو ہمارے لیے خوشخبری نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں واضح طور پہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے دوست اور ہمارے دشمن اور جو نیوٹرلز ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک اس پہ آواز نہیں اٹھائی کہ جموں اور کشمیر میں پلیبسائٹ نہیں ہوا ہے، نہ ہی ان کو حق خود ارادیت ملا ہے. جنہوں نے آواز اٹھائی ہے وہ اس پہ کہ کشمیر میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس ظلم کو کم کیا جائے، اور ان پہ اس قسم کی ایٹراسٹیز نہ ہوں جس کے وہ ابھی تک وکٹمز رہے ہیں. اس میں یہی ہے کہ کس حد تک کشمیری یہ مذمت جاری رکھتے ہیں وہ فیصلہ کرے گا کہ کشمیر میں کیا آگے چل کے کیا ہونا ہے. بالکل ٹھیک. سابق فورن سیکریٹری نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، قیمتی وقت ہمیں دینے کا. امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.